شیری فرہاد کی کہانی۔ ایک زمانے میں شیری نامی ایک نہایت خوبصورت اور ذہین شہزادی تھی جو ارمنستان کی رہنے والی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ فرہاد ایک عام مگر نہایت ہنرمند اور پتھر تراش تھا جسے فن تعمیر اور سنگ تراش میں کمال حاصل تھی۔ فرہاد نے جب شیری کی خوبصورتی کے قصے سنے تو وہ دل و جان سے اس کا عاشق ہو گیا۔ حالانکہ اس نے شیری کو کبھی دیکھا نہ تھا لیکن عشق کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر شیری کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ کئی سفر اور مشکلات کے بعد فرہاد کی ملاقات شیری سے ہو گئی۔ شیری بھی اس کی سادگی، محبت اور فن سے متاثر ہوئی۔ لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا کردار بھی شامل ہے، خسرو پرویز، جو کہ ایران کا شہزادہ بعد میں بادشاہ تھا، وہ بھی شیری کا عاشق تھا۔ چونکہ خسرو ایک بادشاہ تھا اس لیے اس کے پاس اقتدار، دولت اور جاه و جلال تھا۔ شیری اس سے بھی متاثر تھی لیکن دل سے فرہاد کی محبت کو رد نہ کر پائی۔ خسرو کو فرہاد سے حسد ہوا اور اس نے فرہاد کو شیری سے دور کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے فرہاد سے کہا کہ اگر تم شیری کو پانا چاہتے ہو تو بہت بڑا پہاڑ کھود کر اس میں دودھ کی نہر جاری کر دو۔ یہ ایک ناممکن شرط تھی مگر فرہاد نے شیری کی محبت میں یہ کام قبول کیا۔ فرہاد دن رات مشقت کرتا رہا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ یہ ناممکن کام کو کر دکھائے گا۔ جب خسرو کو اندازہ ہوا کہ فرہاد واقعی ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دے گا تو اس نے ایک سازش کی۔ ایک بڑھیا کو فرہاد کے پاس بھیجا جس نے فرہاد کو جھوٹ کہا کہ شیری مر چکی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی فرہاد کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جب شیری کو فرہاد کی موت کی خبر ملی تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں جب خسرو نے شیری سے شادی کی تو وہ اس کے ساتھ خوش نہ رہی اور بالآخر خود بھی فرہاد کے غم میں جان دے دی۔ شیری اور فرہاد کی پہلی ملاقات کا قصہ عشق کی کہانیوں میں نہایت دلکش اور رومانوی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس واقعہ کی مختلف روایات موجود ہیں مگر سب سے مقبول داستان نظام کنجروی کی مصنفی خسرو شیری سے ماخوذ ہے۔ فرہاد ایک سنگ تراش پتھر کا کاریگر تھا مگر صرف عام کاریگر نہیں تھا، وہ اپنے فن میں بے مثال تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف فن، سادگی اور قدرت کے حسن سے محبت تھا۔ جب اس نے لوگوں سے شیری کے حسن و ذہانت اور نرمی کی باتیں سنی تو دل و جان سے اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ اس سے ملے بغیر ہی اس پر فرتوا ہو چکا تھا۔ ایک دن شیری اپنے خادموں کے ساتھ شکار یا سیر کے لیے ایک وادی کی طرف نکلی۔ وہ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار تھی اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کا لباس، انداز اور حسن ایسا تھا جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اتفاقاً اسی وادی میں فرہاد پہاڑ تراشنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی نگاہ شیری پر پڑی تو وہ بہت ہو کر رہ گیا۔ وہ حسن کی ایک چلتی پھرتی مورت تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اپنی محبت کا اسیر ہو گیا۔ شیری نے بھی فرہاد کی نظریں محسوس کی۔ وہ اس کی سادگی، نظریں اور غمجوشی سے متاثر ہوئی۔ کچھ لمحے دونوں کی نظریں آپس میں الجھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی ملاقات میں مختصر سا مکالمہ بھی ہوا۔ فرہاد نے نہایت ادب و احترام سے شیری کو سلام کیا اور شیری نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ گئی مگر فرہاد وہیں کھڑا رہ گیا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ یہ ملاقات مختصر تھی مگر اثرات بہت گہرے تھے۔ فرہاد کا عشق اب خواہش یا خواب نہ رہا، وہ اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ شیری کے دل میں بھی اس کی محبت کی ایک نرم لہر اٹھی جسے وہ سمجھ نہ پائی مگر محسوس ضرور کیا۔ شیری اور فرہاد کی پہلی ملاقات ایک حسین اتفاق تھا جسے قدرت نے خود یہ لمحہ ترتیب دیا ہو۔ وہ ایک ایسی نظر تھی جس نے عمر بھر کا عشق پیدا کر دیا۔ نہ کوئی ساز، نہ کوئی الفاظ، صرف نظریں، خاموشی اور دل کی زبان۔ شیری اور فرہاد کی عشق و محبت کی داستان میں شیری ارمنستان کی ایک نہایت حسین، ذہین اور باوقار شہزادی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک نازک دل اور باعزت لڑکی تھی جو اپنی مرضی سے محبت کرنا چاہتی تھی، نہ کہ کسی سیاسی یا خاندانی فائدے کے لیے۔ فرہاد ایک غریب مگر غیر معمولی ہنرمند سنگ تراش تھا۔ اس کا فن بے مثال تھا اور اس کی شخصیت سادہ مگر باوقار تھی۔ جب اس نے شیری کا حسن سنا
تو دل و جان سے اس کا عاشق ہو گیا۔ بغیر دیکھے ہی بعد ازاں جب اس کی شیری سے ملاقات ہوئی تو وہ محبت ایک زندہ حقیقت بن گئی۔ شیری اور فرحاد کا عشق ظاہری دولت، رتبے یا شہرت پر مبنی نہ تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے پیدا ہوا جذبہ تھا۔ فرحاد جو دنیا سے بے نیاز تھا، اس کے عشق کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کو تیار تھا۔ شیری نے بھی اس کی سادگی اور خلوص کو محسوس کیا اور اس سے متاثر ہوئی۔ شیری کا دوسرا عاشق خسرو پرویز تھا، جو ایران کا شہزادہ اور بعد میں بادشاہ بن گیا تھا۔ خسرو شیری سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ شیری فرحاد کے قریب ہو رہی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فرحاد کو شیری سے دور کرنے کی سازشیں کی۔ خسرو نے فرحاد سے کہا کہ اگر وہ شیری سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہاڑ کھود کر اس میں دودھ کی نہر جاری کرنی ہوگی۔ یہ ایک ناممکن سی شرط تھی، مگر فرحاد نے عشق میں اسے قبول کیا اور دن رات مشقت سے پہاڑ تراشتا رہا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عشق سچا ہر آزمائش جیت سکتا ہے۔ جب خسرو نے دیکھا کہ فرحاد یہ کام واقعی مکمل کرنے کے قریب ہے تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو فرحاد کے پاس بھیجا، جس نے اسے یہ جھوٹ سنایا کہ شیری مر چکی ہے۔ یہ سن کر فرحاد کا دل بھی ٹوٹ گیا، جس کے لیے جیتا تھا۔ جب وہی نہ رہی تو جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا۔ اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ جب شیری کو یہ معلوم ہوا کہ فرحاد نے اس کے نام پر جان دے دی ہے تو وہ شدید غم میں ڈوب گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے بعد میں خسرو سے شادی کی، مگر کبھی خوش نہ رہی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے تاکہ مر کر فرحاد سے جا ملے۔ سچی محبت دولت یا حیثیت نہیں دیکھتی، صرف خلوص اور وفا دیکھتی ہے۔ عشق ہمیشہ آسان راستہ نہیں ہوتا، یہ قربانی مانگتا ہے۔ حسد اور دنیاوی طاقت اکثر سچی محبت کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت میں سب سے بڑا امتحان وفا اور صبر کا ہوتا ہے۔ شیری اور فرحاد کی عشق و محبت کی داستان صرف حسن و عشق کی تعریف نہیں، بلکہ قربانی، آزمائش، سماجی تفریح اور حسد جیسے عناصر کا گہرا بیان ہے۔ ان کے درمیان سچی محبت ضرور تھی، لیکن ان کے راستے میں کوئی ایسی مشکلات آئیں جنہوں نے اس کے عشق کو لازوال بنا دیا، مگر انجام تک نہ پہنچ پائے۔ فرحاد ایک عام انسان تھا، پیشے کے لحاظ سے سنگ تراش تھا۔ شیری ایک شہزادی تھی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس فرق نے ان کی محبت کو غیر موزوں بنا دیا۔ اس وقت کی معاشرتی سوچ میں ایک شہزادی کا ایک کاریگر سے محبت کرنا ناقابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ خسرو پرویز ایران کا شہزادہ اور بعد میں جو بادشاہ بنا تھا، وہ بھی شیری کا عاشق تھا اور اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ خسرو کو جب یہ پتہ چلا کہ شیری فرحاد کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ حسد میں جل اٹھا۔ خسرو نے فرحاد کو ایک ناممکن شرط دی، اگر تم شیری کو پانا چاہتے ہو تو پہاڑ کھود کر نہر نکال دو۔ فرحاد نے دن رات مشقت کی، پہاڑ تراشے اور اپنی جان بھی کھپا دی۔ جب خسرو کو لگا کہ یہ فرحاد تو شرط پوری کر لے گا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ وہ فرحاد کو جا کر بتائے کہ شیری مر چکی ہے۔ یہ خبر سن کر فرحاد نے بھی پہاڑ سے چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ شیری کو جب فرحاد کی موت کی خبر ملی تو وہ بے حد غمگین ہوئی۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ شیری نے بھی فرحاد کے غم میں خودکشی کر لی تاکہ مر کر اسے جا ملے۔ سماجی فرق، شہزادی اور کاریگر کا فرق، معاشرتی رکاوٹیں، خسرو جیسے بادشاہ کا حسد خطرناک دشمنی میں بدل گیا۔ جسمانی مشقت فرحاد کو دودھ کی نہر نکالنے جیسا ناممکن کام سونپ گیا۔ دھوکہ، خسرو نے فرحاد کو شیری کی جھوٹی موت کی خبر سنا کر دیا۔ قربانی، فرحاد نے جان دی، شیری نے دل، دونوں کا عشق ادھورا رہ گیا۔ شیری فرحاد کی محبت میں سب کچھ تھا، سچائی، خلوص، جذبہ، قربانی، بس قسمت ساتھ نہ دے سکی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا عاشق آسان نہیں ہوتا۔ سچی محبت کو اکثر دنیا کی رکاوٹیں، حسد اور طاقت ختم کر دیتی ہے، لیکن ایسی محبتیں مر کر بھی امر ہو جاتی ہیں۔ دیدار سے دل لگانا، فرحاد کی شیری کو پہلی بار دیکھے بغیر کسی لالچ یا امید کے عاشق ہو گیا۔ وہ ان کے حسن و وقار اور نرمی پر فتوا تھا۔ فرحاد کا عشق خالص اور یک طرفہ تھا۔ ابتدا میں اسے معلوم بھی نہ تھا کہ شیری اسے کیا جواب دے گی۔ فرحاد ایک ماہر سنگ تراش تھا۔ اس نے محل، تالاب اور مجسمے بنائے جن میں شیری کا عکس، ان کی یادیں اور ان کے خواب نقش تھے۔ وہ ہر پتھر کو ایسے تراشتا جیسے اس میں شیری کا چہرہ ہو۔
جھوٹ کی بنیاد پر فرحاد کی خودکشی۔ فرحاد نے جس نے ہر تکلیف برداشت کی، جب یہ جھوٹ سنا کہ شیری مر گئی ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ یہ پتہ جب شیری کو چلا تو شیری بھی زندہ نہ رہی اور وہ بھی مر گئی۔ سچی محبت ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات محبت کا حسن اس کی ادھورے پن میں ہوتا ہے۔ عشق قربانی مانگتا ہے۔ فرحاد نے بغیر کسی بدلے کے محبت کی۔ دنیا کی طاقتیں عشق کو روک نہیں سکتی، صرف انجام بدل سکتی ہیں۔ خسرو بادشاہ تھا مگر فرحاد آج بھی عاشق سچے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شیری اور فرحاد کی داستان محبت کا انجام دردناک ہوا لیکن لازوال ہے۔ ان دونوں کا عشق مکمل نہ ہو سکا لیکن ان کی وفا، قربانی اور سچائی نے انہیں تاریخ کے امر کرداروں میں شامل کر دیا۔ فرحاد محبت میں ناکامی اور دھوکہ سن کر پہاڑ سے چھلانگ لگا کر شہید عاشق بن گیا اور شیری غم میں ٹوٹی خسرو سے شادی کی مگر خوش نہ رہی، آخر کار اس نے خودکشی کر لی۔ عشق ہمیشہ وصال نہیں ہوتا مگر سچی محبت انسان کو امر بنا دیتی ہے۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی اور خلوص کا بھی جذبہ ہے۔ ہم نہ ہو سکے ایک دوسرے کے پر زمانہ ہماری کہانی سے وفا کرنا سیکھ گیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے شیری اور فرحاد کی کہانی میں کس طرح دنیا والوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، کس طرح دنیا والوں نے ان کو الگ کر دیا۔ ہیر رانجھا کی کہانی کی طرح اس میں بھی ایک قیدو ہے جس نے شیری اور فرحاد کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس نے اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے نہ شیری اس کی ہو سکی اور نہ اس نے فرحاد کی رہنے دی۔ یہ صرف دنیا کی حسد اور جلن ہی ہوتی ہے کہ جو چیز تمہاری نہیں وہ ہماری ہے، لیکن وہ چیز اس کے پاس بھی نہیں رہتی۔ یہ تو دنیا کا المیہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز چھین لیں گے تو ہم بھی اس کے علاوہ خوش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔